ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی یا فکشنل اسٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پہ پلان ہے کہ 2050 تک وہ مارس پر انسانوں کا ایک پورا شہر بنائے گا جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے اس خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی اسپیس ایکس کے مارس مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹس میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں وہ کم سے کم فیول یوز کر کے اسپیس تک پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مارس، جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسانوں کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر ایلون مسک اور ناسا اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر انسانوں کو اس بنجر مارس کی زمین پر کیوں بسانا چاہتے ہیں؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور نہ ہی -100 ڈگری سیلسیس جتنی سردی میں سر چھپانے کی جگہ۔ جب وہاں انسان کے رہنے کی کوئی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے، تو آخر مارس پر انسانوں کی کالونی بنانا ممکن کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب اس ارتھ پر انسان کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلٹیز موجود ہیں، تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلانٹ ارتھ کی ہیلتھ کے اوپر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی، افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے فوسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سالوں میں ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 0.16 ڈگری سیلسیس جتنا بڑھ رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں ابھی انسان بستے ہیں، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 150 سالوں کے بعد وہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی دھڑا دھڑ پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے فلڈز، سائیکلونز اور سونامی کا چانس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بات صرف فیول کے استعمال کی ہی نہیں ہے، اس پولیوشن نے ہمارے ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پولیوشن سے پیدا ہونے والی گرمی اور دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشنز۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں بچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی ایک دوسرا پلانٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔